امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے ایک شاگرد ہوئے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام محمد کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ آپ اپنے چہرے پہ نقاب رکھا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے، جس طرح استاد کسی بچے کو کام بھیج دیتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے امام محمد کو اپنے جوتے دیے، کہا جاؤ بچہ اس جوتوں کو سلائی کروا کے لاؤ۔ امام محمد کہتے ہیں کہ میں نے استادوں سے پیسے نہ مانگے، شرم کی وجہ سے میں نے جوتے پکڑے، اٹھا کر میں موچی کے پاس چلا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ ان جوتوں کو صحیح کر دو، یہ میرے استاد کے جوتے ہیں۔ وہ موچی کہنے لگا مجھے اتنے دینار یا اتنی اشرفیاں دو، میں صحیح کر دوں گا۔ آپ نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں، تو میں پیسے تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں تجھے ایک مسئلہ سمجھاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے پیسوں سے غرض ہے، مجھے مسائل کی ضرورت نہیں ہے، میرا مسائل سے پیٹ نہیں بھرتا، پیسوں سے میرے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ آپ نے کہا 2 مسئلے سناؤں گا۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا میں 10 مسئلے سمجھا کے جاؤں گا، میرے استادوں کا جوتا جو ہے وہ گاڑ دو۔ وہ موچی تھا، اس نے کہا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کیا جوتے پکڑے، آپ گھر میں آئے، گھر میں آ کر گھر میں ہی بیٹھ گئے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، شرمندگی کی حالت میں استادوں کے پاس نہ گئے، میں کیا جواب دوں گا۔ اور ساتھ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو علم میں سیکھ رہا ہوں اس علم کی خاطر کوئی ایک جوتا گانڑ کے نہیں دیتا تو باقی اس کی وقت کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ہلکا جانا علم کو چھوڑ دیا۔ دوسرے یا تیسرے دن امام اعظم ابو حنیفہ نے بلایا، کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے گا، کہا بیٹا آ نہیں رہے تم مدرسے میں پڑھنے کے لیے؟ کہا میں مدرسے میں اس لیے نہیں آ رہا، جس علم کی خاطر ایک جوتا کوئی گانڑ کے نہیں دیتا اس علم کو حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے، لہذا میں علم یہ حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک ہیرا، کیونکہ آپ بہت زیادہ امیر تھے اور آپ جانتے ہیں کہ اپنے علاقے میں امام اعظم ابو حنیفہ سب سے بڑے تاجر تھے، سب سے امیر آدمی تھے اس وقت۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک ہیرے کا ٹکڑا دیا امام محمد کو، کہا اس کا ریٹ لگوا کے آؤ ان دکانوں سے۔ وہ دکانوں سے لگوانے کے لیے ریٹ گئے تو کسی کریانے والے نے کہا 50,000، کسی نے لاکھ، کسی نے 2 لاکھ، کسی نے 10,000۔ تو آپ نے کہا بیچنا نہیں، بس ریٹ لگوانا ہے۔ وہ ریٹ لگوا کے واپس آئے۔ پھر آپ نے کہا اس ہیرے کو سونار کے پاس لے کے جاؤ، ان کے بازار میں۔ جب سونار کے پاس لے کر گئے تو سونار کوئی کہنے لگا میری ساری دکان لے لو، یہ مجھے دے دو۔ کوئی کہنے لگا ہمارے پاس اس کی قیمت نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو کہا بیچنا نہیں، بس واپس لے کے آنی ہے۔ جب واپس آئے تو آپ نے سمجھایا، کہا کریانے والا اس کو سمجھتا ہے نہیں تو اس کی قیمت کیا لگا سکتا ہے؟ جو اس کو سمجھتا ہے وہ کہتا ہے ساری دکان بھی مجھ سے لے لو، یہ مجھے دے جاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے جو ہیرے کو جانتا ہے وہی ہیرے کی پہچان کرے گا اور وہی اس کی قدر کرے گا۔ آپ نے فرمایا یہ علم ہیرے سے بھی بڑھ کر ہے، اس کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے جو ہیرے کی پہچان جانتا ہو۔ موچی کو کیا پتا کہ علم کی قدر کیا ہے؟ اگر تم علم کی قدر جاننا چاہتے ہو تو اہل علم کے پاس جاؤ، اگر تم علم کی قدر جاننا چاہتے ہو تو فرشتوں سے پوچھو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا؟ صرف ایک ہی وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام علم سے ان سے بڑے تھے، عمر سے میں اگرچہ چھوٹے تھے۔ علم کی قدر وہی جانتا ہے جو علم والا ہوتا ہے، اور ہیرے کی قدر وہی جانتا ہے جو ہیرے کو پہچان رہا ہوتا ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے دعا دی، کہا بیٹا ایک وقت آئے گا تجھے اللہ اتنی دولت دے گا کہ تیرے گھر کے دروازے چھوٹے پڑ جائیں گے۔ امام محمد پڑھتے رہے۔ ایک وقت آیا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک مسئلہ آیا، اور مسئلہ بھی کسی عام بندے کا نہیں تھا، مسئلہ خلیفہ ہارون الرشید کا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی بیگم ملکہ زبیدہ سے کہا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو تیرا نکاح میرے ساتھ ٹھیک ہے، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تیرا نکاح میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب شور مچا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہے، کوئی دلیل ہو۔ بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا، کوئی مسئلہ حل نہ کر پایا۔ بادشاہ نے کہا جو یہ مسئلے کو حل کرے گا اس کو میں اتنی دولت دوں گا کہ اونٹ بھر دوں گا۔
جو وہ چاہے گا وہ مانگے میں اسے عطا کر دوں گا۔ یہاں تک کہ یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مدرسے تک پہنچا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے امام محمد کو بھیجا، کہو جاؤ بادشاہ کا مسئلہ حل کر کے آؤ۔ بیٹھک لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے علماء اکرام بیٹھے ہوئے، امام محمد شاگردار ہیں، مشہور ہیں کہ وقت کے امام کے شاگردار ہیں۔ امام محمد وہاں پر پہنچے تو آپ نے کہا کہ پوچھو مسئلہ کیا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ قسم اٹھا لی ہے، اگر میری بیگم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو نکاح ٹھیک ہے، اگر چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو نکاح ٹھیک نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ شاگرد امام محمد کہنے لگے میں کہتا ہوں تیری بیگم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ علماء اکرام نے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ رب العزت نے انسان کو ہر چیز سے خوبصورت پیدا کیا ہے، ہر چیز میں چاند بھی آتا ہے، سورج بھی آتا ہے، لہذا یہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جس علم کو چھوڑ کر امام محمد گھر میں چلے گئے، اللہ نے اس علم کی وجہ سے، ایک مسئلے کی وجہ سے اتنی دولت دی کہ امام محمد کے گھر کے دروازے کی چوکاٹ کو توڑنا پڑا، اور گھر میں اتنی دولت آ گئی کہ گھر کے سارے حصے چھوٹے پڑ گئے۔